our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. دوستو، حسن بن صباح وہ ناقابل فراموش کردار ہے جس کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اس نے خود کو خدا کے ایلچے کے طور پر لوگوں کے درمیان متعارف کروایا اور اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کے ماننے والوں کو تاریخ میں فدائیین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے قلعہ علامود نامی مقام پر اپنی ایک جنت تعمیر کرائی تھی جہاں اس کے ماننے والوں کو انعام کے طور پر داخل کیا جاتا۔ اس جنت کو قافلوں کو لوٹ کر اغوا کی گئی کم سن لڑکیوں سے آراستہ کیا گیا۔ ان لڑکیوں کو ان اداؤں سے روشناس کروایا جاتا جن کو دیکھ کر بڑے بڑے پارساؤں کے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ انہی لڑکیوں میں سے ایک کا نام شیمونہ تھا۔ دوستو، شیمونہ وہ لڑکی تھی جسے ملک شام سے لوٹ کر حسن بن صباح کی جنت میں پہنچا دیا گیا۔ قافلوں کو لوٹنے کے لیے حسن بن صباح نے ایک علیحدہ شعبہ قائم کر رکھا تھا۔ شیمونہ ایک انتہائی خوبصورت جسم کی مالک تھی جسے استعمال کرنے کے لیے حسن بن صباح اس وقت کی سلجوقی سلطنت کے دارالحکومت مرو لے گیا۔ وہاں حسن بن صباح نے اپنے ایک دوست خواجہ حسن طوسی کی مدد سے سلطان ملک شاہ کے مشیر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ خواجہ حسن طوسی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ سب سے پہلے حسن بن صباح نے خواجہ حسن طوسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے شیمونہ کا استعمال کیا۔ اس طرح کیا کہ احتشام مدنی نامی شخص کو شیمونہ نے اپنے دامِ فریب میں جکڑ لیا۔ یہ سلطان کا مشیر خاص تھا۔ شیمونہ کے کہنے پر احتشام مدنی نے ملک شاہ کو حسن طوسی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کا خاطر خواہ سلطان پر اثر بھی ہوا، مگر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ حسن بن صباح اور شیمونہ کی حقیقت بے نقاب ہو گئی اور ان دونوں کو سلطان کے کہنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ شیمونہ نے سزا کے خوف سے سارا سچ اگل دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حسن طوسی نے حسن بن صباح اور اس لڑکی کو معاف کر دیا اور وہ دونوں وہاں سے اپنے علاقے شاہدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیمونہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی غلطی کی سزا حسن بن صباح موت سے کم نہیں دے گا، لہٰذا وہ موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گئی اور ایک رے نامی علاقے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس جا کر اپنے سارے حالات سنا دیے اور درخواست کی کہ وہ ابلیسیت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی جد و جہد میں بقیہ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ابو مسلم رازی نے اس کی تربیت کے لیے ایک بزرگ نور اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد شیمونہ نے اپنی تمام زندگی اسلام کو پھیلانے اور حسن بن صباح کے خود ساختہ مذہب کو تاراج کرنے کے لیے وقف کر دی۔ پھر شیمونہ نے وہ ولولہ انگیز داستانیں رقم کی کہ جن کو قیامت تک فراموش نہ کیا جا سکے گا۔ یہاں نمونے کے طور پر اس کے دو کارناموں کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ حسن بن صباح کے فرقے کی ہی ایک لڑکی جس کا نام روزینہ تھا، اس نے سلطان برق یارق کو اپنے دامِ عشق میں دبوچ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس نے برق یارق کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کی سلطنت کی فوج کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے اور بیت المال کا ایک کثیر حصہ اس کی تنخواہ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ برق یارق اس کی باتوں میں آ گیا اور آدھی اسلامی فوج کو معزول کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے دخل فوج نے بغاوت کر دی اور ملک میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ روزینہ برق یارق کے ذریعے مزید تخریب کاریاں سر انجام دیتی، شیمونہ نے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس لڑکی کا کام تمام کر دیا۔ ہوا یوں کہ شیمونہ ایک کنیز کے طور پر بادشاہ کے محل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک دن اس شراب کے اندر جو روزینہ نے برق یارق کو پلانے کی غرض سے اس کے کمرے میں رکھی تھی زہر ملا دیا۔ جب سلطان نے شراب کا پیالہ اپنے منہ کے قریب کیا
تو یکا یک شمونہ وہاں نمودار ہو گئی اور یہ شور برپا کر دیا کہ اس نے روزینہ کو اس پیالے میں زہر ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ روزینہ کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ شمونہ نے برق یارق سے کہا کہ یہ شراب کسی جانور کو پلا کر دیکھی جائے، اگر وہ زندہ رہا تو اس کے لیے جو سزا تجویز کی جائے اسے منظور ہے۔ ایک کتے کو لا کر شراب پلائی گئی، وہ فوراً مر گیا۔ روزینہ وہاں اپنی صفائیاں دینے کی ناکام کوششیں کرتی رہی، مگر سلطان پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے حسن بن صباح کی اس تیار کردہ ناگن کو جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح سلجوقی سلطنت مزید تباہی سے بچ گئی۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ مزمل آفندی نامی ایک مجاہد شمونہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ شمونہ بھی اس کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، حسن بن صباح اور اس کے فتنے کا خاتمہ۔ ایک دفعہ مزمل حسن بن صباح کو قتل کرنے کی نیت سے علاموت روانہ ہو گیا، جہاں حسن بن صباح مقیم تھا۔ حسن بن صباح کو بروقت اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے اسے گرفتار کر لیا اور پھر اسے وہیں حشیش پلا کر جو اس نے اپنے فدائیین کے لیے تیار کر رکھی تھی، کچھ دیر کے لیے اسے اپنی جنت میں داخل کر لیا۔ ایک تو حشیش کا نشہ تھا اور دوسرا اس کی دل فریب جنت نے مزمل کا ارادہ یکسر تبدیل کر دیا۔ وہ حسن بن صباح کا گرویدہ بن چکا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے اپنی جنت سے نکال کر یہ کہا کہ اگر وہ مرو جا کر حسن توسی کو قتل کر دے تو اس کو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ جب مزمل آفندی مرو پہنچا تو شمونہ نے اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سب کچھ پڑھ لیا۔ وہ بھی آخر حسن بن صباح کی جنت سے آئی تھی۔ شمونہ نے نہ صرف یہ کہ حسن توسی کو مزمل کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، بلکہ مزمل کے نشے کا علاج کر کے اس کو پہلے جیسا مجاہد بنا دیا۔ پھر اس کے بعد مزمل آفندی نے اسلام کی خدمات کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جس کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ دوستو، اس واقعے کی تفصیل ایک کتاب فردوس ابلیس میں مل جائے گی۔ جس دین کو شمونہ جیسی بہادر، جانباز اور سرفروش عورتیں میسر ہوں، اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پھیلنے سے روک نہیں سکتی۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اور مزید اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہوں تو پلیز سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو سن کر انہیں لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت